اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لأہلہ الصلاة علیہ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات علی محمد و آلہ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، ماتمداران سید الشہداء، یہ جلوس اپنے اختتام پر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جلوس میں شرکت کرنے والوں کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، تو جو جہاں پر ہے وہیں سے تقریر سنیں، اسی جگہ کو فرش عزا بنا۔ اہل بیت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جہاں گئے اسی کو جنت بنا دیا، جہاں رہے اسی کو جنت بنا دیا۔ تو آپ کم سے کم جہاں ہیں اسی کو فرش عزا تو بنا ہی سکتے ہیں۔ عزیزو، قرآن مجید کی بہت مشہور آیہ مبارکہ کہ جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہے، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ اس عالم میں کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ وہ آخری فقرہ ہے کہ جس پر امام مظلوم نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا تھا، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آ اپنے رب کی طرف، یہ خدا ہی حسین سے کہہ سکتا ہے، کوئی دوسرا حسین سے نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واپس پلٹانے کا حق اسے ہے جس نے بھیجا ہے۔ جس نے بھیجا ہو اسی کو پلٹانے کا حق ہے، ہر ایک کو پلٹانے کا حق نہیں ہوتا۔ صلوات بھیج دے بر محمد و آل محمد۔ یہ عزاداری، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ تعزیہ داری اس عظیم قربانی کی یاد ہے کہ جس نے دلوں کے اندر ایسا جذبہ ایمانی پیدا کیا ہے کہ جو اپنے گھروں میں بھی توجہ رہے، جو اپنے گھروں میں بھی بستر پر بیٹھنے سے پہلے 4 مرتبہ صاف کرتے ہیں، وہ نام حسین پر کہیں بھائی کہہ دیا جائے وہ بیٹھنے کو تیار ہے۔ یہ قربانی ہے کہ جس نے دلوں میں ایسا جذبہ ایمانی پیدا کیا ہے کہ جہاں ذکر حسین ہو وہیں فرش عزا بن جاتی ہے۔ سلامت رکھے خدا ان لوگوں کو جنہوں نے اس جذبے کو برقرار رکھا۔ ہر نعمت قربانی چاہتی ہے۔ اللہ نے کسی کو بھی مرتبہ نہیں دیا جب تک اس نے قربانی نہ دی۔ کسی بھی نبی کا امتحان لیا، قربانی دی، پھر منزلیں دی، خدا بند عالم نے۔ تو یہ قربانی وہ عظیم جذبہ ہے، وہ عظیم نعمت ہے۔ آج دنیا دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی منا رہی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہر مسلمان منا رہا ہے۔ اختلافی باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، مسلک کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، وہ ٹھیک ہے، قبول ہے، لیکن یاد ابراہیم اور ذبح اسماعیل کا تذکرہ ہر مسلمان کرتا ہے، ہر مسلمان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کی خاصیت ہی یہی ہے کہ یہ دلوں میں اتر جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے، قربانی
ہم جب قربانی کرتے ہیں اور مالک کو جو قربانی چاہیے، دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مالک کو قربانی میں نہ جانور چاہیے نہ پیسہ چاہیے، مالک کو قربانی میں چاہیے ہمارا نفس، ہماری انا، ہمارا تکبر۔ اگر ہم نے اس کو قربان کر دیا تو وہ قربانی بھی جاویدانی ہو جائے گی، وہ قربانی بھی جاویدانی ہو جاتی ہے۔ تو عزیزو دیکھیں، آج ایک قربانی کی یاد پوری دنیا مناتی ہے۔ آپ دیکھیں بچوں سے لے کے بزرگوں تک، جب عید بقرعید کا موقع آتا ہے، عید قربان کا، بچے تو بچے، بزرگ بھی بکرا لیے ہوئے گھوما کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک نبی کی قربانی کا جانور ہے۔ آپ پوچھئے کیا یہ وہی جانور ہے کہ جو جناب ابراہیم کے جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے آیا تھا؟ کیا یہ وہی جانور ہے جو جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے آیا تھا؟ کہیں گے نہیں، وہ تو نہیں ہے۔ پھر کیوں گھوم رہے ہو؟ کہا یہ اس کی شبیہ ہے کہ جس نے ایک نبی کی جان بچائی ہے، جس نے ایک نبی کی جان بچائی ہے۔ بھائی بڑے شاطر مزاج لوگ ہیں کہ ایک نبی کی جان اگر بکرا بچا لے تو اسے بڑھاپے میں بھی گھمانے کے لیے تیار ہے، اور جس نے توحید سے لے کر کے انسانیت تک بچائی ہے، اس کے جنازے کو، اس کے تعزیوں کو جب ہمیں احترام سے اٹھاتے ہیں تو انہیں وہ سنت لگتا ہے، یہ بدعت لگتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ جس نے ایک نبی کی جان بچائی ہے وہ آج بھی مسلمانوں کے مقدس ہاتھوں کے ذریعے سے گھوم رہا ہے۔ جس نے توحید بھی بچائی، انسانیت بھی بچائی، مذہب بھی بچایا، دین بھی بچایا، اس کا علم اٹھا لے تو یہ دیکھنا ناگوار ہے، یہ دیکھنا ناگوار ہے۔ عزیزوں، قربانی بڑی عظیم شے، بس چونکہ وقت کم ہے اس لیے تقریر بھی مختصر ہی رہے۔ اسی قربانی نے جذبہ انسانیت میں ایسا ولولہ پیدا کیا ہے کہ جو مرد و زن شام میں اسیران کربلا کے اوپر پتھر مارتے تھے، گرم پانی پھینکتے تھے، جب ان تک قربانی پہنچی ہے، قربانی حسین، تو عالم یہ تھا کہ وہی عورتیں جنہوں نے آگ اپنی چھتوں سے پھینکی، انہی سے زینب کہہ رہی، دیکھیں انقلاب کتنا بڑا انقلاب ہے، انہی سے زینب کہہ رہی ہے، اے شام کی عورتوں، میں اپنی ایک امانت تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ رونے والوں، خدا سلامت رکھے ہمارے بچوں کو، خدا سلامت رکھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ قسوت قلب کیا چیز ہے، کربلا سے شام تک دنیا والوں کے زینب نے ظاہر کر دیا۔ امام مظلوم شام کسے کہتے ہیں، دمشق کیا چیز تھی اہل بیت پر، امام مظلوم سید سجاد نے بیان کیا۔ ارباب اعصاب سید سجاد نے بیان کیا۔ آپ نے 18 بنی ہاشم میں شہدائے کربلا کے مصائب سن لیے، لیکن جنہوں نے اس ذمہ داری کو شام میں ادا کیا ہے ان کے بھی مصائب، تھوڑی دیر کے لیے ان کے بھی مصائب سن لیجئے۔ ارباب اعزاز، سید سجاد کا ایک جملہ بڑا مشہور اور بہت ہی غمگین جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں، مجھے شام کے سفر میں سب سے زیادہ جس چیز نے رلایا ہے میری بہن سکینہ کے سوالوں نے رلایا ہے۔
میری بہن سکینہ کے سوالوں نے رلایا ہے۔ ارباب اعضاء جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اس بات کو محسوس کریں گے، 4 سال کے بچوں کو یتیمی سے کیا لینا دینا ہوتا ہے، انہیں مطلب ہی نہیں ہوتا یتیمی کیا ہوتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کفن کسے کہتے ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا دفن کسے کہتے ہیں۔ لیکن سکینہ نے اپنی یتیمی میں کربلا سے لے کر کے شام تک سب کچھ سیکھ لیا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں، کفن کسے کہتے ہیں، پیاز کسے کہتے ہیں، بے گور ہونا کسے کہتے ہیں۔ ارباب اعضاء آپ کی آنکھیں لبلبا گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ ارباب اعضاء سوچئے سید سجاد، ہائے شام، ہائے شام۔ امام تڑپ جاتے تھے جب شام کی بات آتی تھی، اور امام نے منظر مدائنی سے جو واقعہ نقل کیا ہے سن لیجئے بزحمت تمام آکی۔ منظر مدائنی نے امام سے پوچھا، کیفیت پوچھی کہ آپ پر مصائب کہاں پڑے، تو امام نے فرمایا الشام الشام الشام، سب سے زیادہ مصائب مجھ پر شام میں ڈھالے گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ منظر مدائنی سے، یہ بھی روایت منظر مدائنی سے ہی ہے کہ امام شام میں موجود تھے، پوچھا مولا کیسے ایام کٹ رہے ہیں؟ امام نے فرمایا بنی اسرائیل کی طرح سے کٹ رہے ہیں کہ جن کے مردوں کو مار دیا جاتا تھا، بچوں کو قید کر دیا جاتا تھا، ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی کچھ ہوا ہے۔ ارباب اعضاء امام نے خود جو اپنے مصائب پڑھے ہیں، کربلا کے شام کے مصائب امام نے جو پڑھے ہیں سن لیجئے زحمت ختم۔ فرماتے ہیں شام میں مجھ پر 7 مصیبتیں ایسی ڈھائی گئیں جو اس پوری اسیری کے درمیان کہیں مجھ پر نہیں پڑی، جو دمشق میں مجھ پر ڈھائی گئی۔ ارباب اعضاء مظلوم امام ہے جس نے اپنی آنکھوں سے سارے مصائب دیکھے ہیں، وہ امام کہتا ہے 7 ایسے مصائب کربلا شام میں مجھ پر ڈھائے گئے جو پوری اسیری کے درمیان کہیں نہیں ڈھائے گئے۔ پہلی مصیبت امام کہتے ہیں جب ہم گھوڑوں پر جب ہم اونٹوں پر ننگی پشت اونٹوں پر سوار کر کے دمشق میں لے جایا گیا ہے تو بھرے مجمع کے درمیان ظالم نیزہ اور کھلی تلواریں لے کر کے ہمارے ارد گرد رہا کرتے تھے، ہمارے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، مولا فرماتے ہر تھوڑی دیر پر نیزہ چبھویا کرتے تھے، ہر تھوڑی دیر پر ظالم ہمیں نیزے کی آنی چبھوتے تھے، اور جب ہم بے قرار ہو جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے تو کچھ آگے آگے ڈھول تاشا لیے ہوئے تھے، ہماری بے قراری پر وہ ڈھول بجا کے ہنسا کرتے تھے، ہماری مظلومیت پر وہ تاشے بجا کے ہنسا کرتے تھے۔ اور دوسری مظلومیت سنو گے، امام فرماتے ہیں دمشق میں جب ہم داخل ہوئے ہیں تو داخل ہونے کی کیفیت یہ تھی، ہمارے سامنے ہمارے وارثوں کے سر جان بوجھ کر رکھے گئے، جان بوجھ کر ہمیں تڑپانے کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمارے سامنے رکھے گئے۔ آقا بابا حسین کا سر، چچا سجاد کا سر پھوپھی زینب کے پاس رہا کرتا تھا، آزادارو سکینہ کے سامنے بھیا علی اکبر کا سر رہا کرتا تھا، قاسم کا سر رہا کرتا تھا۔ اور بعد مصائب یہیں پر بھی نہیں ختم ہے، امام فرماتے ہیں ظالم ہمارے وارثوں کے سروں سے کھلواڑ کیا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے، اور کبھی کبھی نیزے کی آنی سے زمین پہ پٹک دیا کرتے تھے۔ اللہ بہتر جانے جس مظلوم نے کربلا سے لے کر کے شام تک کے لیے نوکے نیزے پر ٹھہرنا پسند نہ کیا، اس مولانا غازی نے شام میں یہ منظر کیسے دیکھا کہ جہاں کبھی علی اکبر کا سر پٹکا جا رہا ہے، کبھی ششماہ علی اصغر کا سر پٹکا جا رہا ہے۔ اور مصیبت یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، مولا فرماتے ہیں ظالم ہمارے وارثوں کے سروں کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ارباب اعضاء یہ شام ہے، اسی چیز کو انہی مصائب کو دیکھ کر کے سید سجاد زندگی بھر روتے رہے، ہائے شام ہائے شام۔ عزادارو اس کے بعد کہتے ہیں مولا کہتے ہیں مولا کہتے ہیں سنو منظر مدائنی سنو، ہمیں جب شام میں داخل کیا گیا تو کوئی چھت ایسی نہ تھی کہ جس کے اوپر سے بیٹھی ہوئی عورت نے ہم پہ گرم پانی نہ پھینکا ہو،
ہم پہ آگ نہ پھینکی ہو۔ اور عزادارو جب گرم پانی پھینکتے تھے اور آگ پھینکتے تھے، مولا کہتے ہیں اسی عالم میں آگ آئی اور میرے سر پہ آ کر کے لگی، امامہ جلتا رہا، چونکہ میرے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے اس لیے میں بجھا نہ سکا، میرا امامہ جل گیا۔ آگ امامے سے لے کر کے بالوں تک پہنچی، بالوں کو بھی جلایا، بالوں کو جلانے کے بعد میرے سر کو بھی جلایا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ ہاں ارباب اعزاز سید سجاد کہتے ہیں سنو منظر مدائنی، شام وہ جگہ تھی جہاں ہمیں صبح سے لے کر کے آفتاب سورج نکلنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کے لیے ہم کو ایک رسی میں باندھ دیا جاتا تھا۔ اس رسی کو کھینچتے ہوئے شام کے کوچے اور بازاروں میں لے جایا کرتے تھے۔ یہیں پہ بعد نہ مصائب نہ ہوئے بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے محلوں سے گزارا گیا ہمیں۔ جب یہودیوں کے محلے میں گئے تو آواز دینے والے نے آواز دی، اے یہودیوں، انہی کے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا کو مارا تھا، آؤ آگے بدلہ لے لو۔ منظر مدائنی سنو، اس آواز کا بلند ہونا تھا۔ شام کے کسی بھی کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی کہ جس نے ہمیں پتھر نہ مارے ہوں، اے منظر کوئی عورت ایسی نہ تھی جس نے اپنے دروازے پہ آ کر کے ہم پہ گرم پانی نہ ڈالا ہو۔ منظر سنو گے شام میں ہم پہ کیا گزری ہے، منظر سنو گے ہم پہ شام میں کیا گزری ہے۔ جب ہمیں چلایا جاتا تھا تو چونکہ ہم سب ایک ہی رسی میں بندھے تھے، ہاں عزادارو سکینہ بھی اسی رسی میں تھی، ہم بھی اسی رسی میں تھے۔ سکینہ چلتے چلتے جب گلا دکھنے لگتا تھا، کھچنے لگتا تھا، پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سن چھوٹا تھا۔ میں چاہتا تھا سکینہ کی اذیت کم ہو جائے، میں اپنے کو جھکا دیتا تھا۔ عزادارو شام میں جھک کے چلتے چلتے امام کی کمر ایسا خم ہوئی کہ پھر اس کے بعد کبھی سیدھی نہ ہو سکی۔ جزاکم اللہ خیرہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو ارباب اعزا، اس کے بعد امام آخری مسائل کہتے شام پہ ہم پہ جو مصیبت ڈھائی گئی وہ مصیبت وہ تھی کہ ہمیں ایسے گھر میں قید کیا گیا جس کے اوپر چھت نہ تھی۔ عالم یہ تھا کہ ان کی دھوپ پڑتی تھی، رات کی اوس تھی، دن کی دھوپ اور رات کی اوس نے ہمارے چہروں کو جلا کر رکھ دیا۔ ہاں عزادارو اسی زندان کے مصائب میں سنتے ہیں نا کہ سکینہ سید سجاد سے یہی کہتی تھی، جب صبح کو پرندوں کو دیکھتی تھی، شام کو پرندوں کو دیکھتی تھی تو اپنے بہن سے خطاب کر کے یہی پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں سے آ رہے ہیں؟ شام کو پھر پوچھتی تھی کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں عزادارو کہاں جا رہے ہیں؟ اور جب سید سجاد یا زینب کولیہ مقام کہتی تھی بیٹا یہ اب اپنے باپ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، تڑپ جاتی تھی۔ ہاں عزادارو تڑپ کے کہتی تھی بھیا کیا ہمیں اپنے وطن جانا نصیب نہ ہوگا؟ اے پھوپھی اماں، پرندے اپنے گھر جا رہے ہیں، کیا ہمیں اپنے وطن جانا نصیب نہ ہوگا؟ ارباب اعزا، یہ سوال سکینہ نے اس وقت تک کیے جب تک موت کا وقت نزدیک نہ آیا، لیکن جیسے جیسے وصال کا وقت نزدیک آتا ہے سکینہ کی گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے۔ عزادارو اب سکینہ یہ نہیں پوچھتی ہے بھیا پرندے کہاں سے آ رہے ہیں، بھیا پرندے کہاں جا رہے ہیں، اب سکینہ کیا پوچھتی ہے؟ بھیا یہ بتاؤ پیاس کی آخری حد کیا ہے؟ پیاس کی آخری انتہائی کیا ہے؟ اب سکینہ پوچھتی ہے بھیا پیاس کی آخری انتہا کیا ہے؟ ہاں عزادارو جب امام جواب دیتا ہے کبھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے دیکھو میرے بھائی میری گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا۔
ہاں زادارو، جیسے جیسے وقت وصال نزدیک آیا سکینہ کی گفتگو کا انداز بدل گیا. اب نہ پانی کا طلبگار ہے، نہ پانی مانگتی ہے، نہ غذا مانگتی ہے. اب تو اپنے بھائی سے بس ایسے ہی گفتگو کرتی ہے، بھیا اگر میں مر جاؤں تو میرے لیے ظالموں سے کفن نہ لینا. بھیا اگر میں مر جاؤں تو میرے لیے ظالموں سے کفن نہ لینا، مجھے اسی کرتے میں دفنا دینا. لیکن اے بھیا یہ یاد رہے خیال ہے، مجھے ایسی جگہ دفنانا جہاں زمین تھوڑا نرم ہو. ہاں زادارو، نرم زمین پر وصیت کرنے والی سکینہ. زادارو عالم یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ بابا کی یاد نے ستایا، گریہ کرنا شروع کیا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. عزادارو اس کے بعد یزید نے سر امام حسین کو بھیج دیا، جاؤ اس بچی کو خاموش کر دو. لیکن ہاں عزادارو، تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کسی یتیم روتے ہوئے کو خاموش کرنے کے لیے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا جائے. یہ تنہا دنیا کا واحد نظام تھا کہ جہاں سکینہ کو خاموش کرنے کے لیے باپ کا کٹا ہوا سر بھیج دیا. جسے خاموش کرنا چاہتا تھا اس نے باپ کے منہ پہ منہ رکھا، بابا اب آپ کے بعد کون ہمیں دیکھے گا؟ بابا آپ کے بعد کون میرے بالوں میں کنگھی کرے گا؟ بابا آپ کی گردن کس نے کاٹ دی؟ بابا آپ کو کس نے لہو لہان کر دیا؟ بابا کس نے ہمیں یتیمی میں اس سن میں ہمیں یتیم کر دیا؟ ماتم